جوانوں 5 لوگوں سے کبھی دوستی نہ کرنا، 5 لوگوں سے کبھی یاری نہ لگانا، ورنہ تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی، ورنہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے، اگر دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری 5 نصیحتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا، اور 5 لوگوں سے کبھی دوستی نہ کرنا۔ یہ میری 5 نصیحت تم ہمیشہ یاد رکھنا اور ان 5 لوگوں سے کبھی دوستی نہ کرنا، ورنہ تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی، ورنہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو یہ 5 لوگ اتنے خطرناک ہے کہ اگر یہ کسی راستے سے آ رہے ہو اور تم انہیں دیکھ لو تو انہیں دیکھ کر تم اپنا راستہ بدل لو، اس راستے پر بھی نہ جاؤ جن راستوں پر یہ 5 لوگوں میں سے کوئی ایک شخص بھی جس راستے پر ہو۔ یعنی یہ اتنے خطرناک ہے کہ جس راستے پر یہ 5 لوگ ہو اس راستے پر تم جانا بھی چھوڑ دو، وہ راستہ بھی تم بدل لو۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹے، سب سے پہلی نصیحت یہ کہ ان 5 لوگوں میں سب سے پہلا شخص وہ کہ کبھی کسی بے وقوف انسان سے دوستی نہ کرنا، کبھی کسی نااہل انسان سے دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ جو نااہل ہوگا وہ تمہیں ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تم اگر اس کے ساتھ وفا بھی کرو گے، تم اگر اس کے ساتھ وفاداری بھی کرو گے، پھر بھی وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، پھر بھی وہ تمہیں ہر گھڑی ہر لمحہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ مولانا روم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا ولی تھا، ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار تھا۔ اس کے پاس ایک سانپ روتا ہوا آیا اور اس سانپ نے کہا کہ خدا کے نام پر مجھے اپنے اندر جگہ دو، خدا کے واسطے مجھے تم اپنے اندر جگہ دو۔ اس ولی نے جب خدا کا نام سنا تو اس ولی نے اس سانپ سے کہا کہ اے سانپ، تو خدا کے نام پر مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، تو خدا کے نام پر مجھ سے یہ کہہ رہا کہ مجھے اپنے اندر جگہ دو، تو یہ لے۔ اس ولی نے اپنے منہ کو کھولا اور سانپ سے کہا کہ میرے اندر آ جا۔ سانپ اس ولی کے منہ کھولتے ہی اس کے اندر داخل ہو گیا۔ جب سانپ اس ولی کے اندر داخل ہو گیا تو اندر جا کر وہ سانپ کہتا ہے کہ اے انسان، اب یہ بتا کہ میں تجھے کاٹنا کہاں سے شروع کروں؟ تیرے دل سے تجھے کاٹنا شروع کروں یا تیرے کلیجے سے تجھے کاٹنا شروع کروں؟ اس اللہ کے ولی نے جب یہ سنا تو لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، کبھی کسی نااہل کے ساتھ وفا نہ کرنا ورنہ یہ انجام ہوگا۔ میں نے اس پر بھروسہ کیا، میں نے خدا کے نام پر اسے اپنے اندر جگہ دی، میں نے اس کے ساتھ وفاداری کی، لیکن یہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا۔ اس لیے یاد رکھنا، جو نااہل ہوگا، جو بے وقوف ہوگا، جو نااہل ہوگا، اگر تم اس کے ساتھ وفاداری بھی کرو گے تو وہ تمہیں ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اسی لیے حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، پہلے نمبر پر کبھی کسی بے وقوف اور نااہل انسان سے دوستی نہ کرنا۔ اور پھر دوسری نصیحت ارشاد فرمائی کہ کبھی اپنے رشتہ داروں سے، رشتے ناطے توڑنے والوں سے بھی دوستی نہ کرنا۔ یعنی جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے رشتے ناطے توڑتے ہو، جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے، جو لوگ اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے، جو انسان اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکا، جو انسان اپنے سگے بھائیوں کا نہیں ہو سکا، بتاؤ وہ تمہارا کیا ہوگا؟ جو انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتا، وہ بھلا بتاؤ وہ تمہارے ساتھ وفاداری کیسے کر سکتا؟ جو انسان اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتا، بھلا یہ بتاؤ وہ تمہارے ساتھ وفاداری کیسے کرے گا؟ اس لیے خبردار رہنا کہ جو اپنے
رشتے داروں سے رشتے ناتے توڑتے ہو، ایسے لوگوں سے بھی کبھی ہرگز دوستی نہ کرنا، ورنہ تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی، ورنہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اور تیسری نصیحت یہ ہے کہ کبھی اللہ کے نافرمان انسان سے دوستی نہ کرنا، فاسق و فاجر شخص سے دوستی نہ کرنا، گناہ کرنے والوں سے دوستی نہ کرنا، شراب پینے والوں سے دوستی نہ کرنا، زنا کرنے والوں سے دوستی نہ کرنا، نمازیں چھوڑنے والوں سے دوستی نہ کرنا، ورنہ یہ لوگ خود تو جہنم میں جائیں گے، تمہیں بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائیں گے۔ جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، جو بندہ اپنے کریم رب کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا، جس کریم رب نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، تو بندہ اپنے کریم رب کی نعمتوں کو پا کر رب کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا، تو بھلا وہ تمہارے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ اس لیے خبردار رہنا کہ رب کے باغے کے ساتھ کبھی دوستی نہ کرنا، رب کے نافرمان بندوں کے ساتھ کبھی دوستی نہ کرنا، ورنہ یہ لوگ خود تو جہنم میں جائیں گے اور تمہیں بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا جھوٹے انسان سے دوستی نہ کرنا، جھوٹے انسان سے کبھی دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ جو جھوٹا انسان ہوگا وہ تمہیں ہمیشہ ہر لمحہ تمہیں دھوکے میں رکھے گا۔ اور جھوٹے انسان کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ جھوٹا انسان اگر کبھی کوئی بات سچ بھی بولے تو لوگ اس کی بات پر بھروسہ نہیں کرتے، لوگ اس کی بات کو سچ نہیں مانتے، اس لیے کبھی جھوٹے انسان سے دوستی نہ کرنا۔ اور سچے انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر سچا انسان کبھی کوئی بات جھوٹ بھی بولے تو لوگ اس کی بات کو سچ سمجھتے ہیں، اس لیے جھوٹے انسان سے بھی دوستی نہ کرنا۔ اور پانچویں نصیحت یہ ہے کبھی کسی بخیل انسان سے دوستی نہ کرنا، کبھی کسی کنجوس انسان سے دوستی نہ کرنا، اس لیے اگر تم کسی بخیل سے دوستی کرو گے تو وہ تمہیں فائدہ تو نہیں پہنچائے گا، لیکن اگر تم اس کے سامنے ترقی کرو گے تو وہ تم سے جلے گا، اور اگر تم زیادہ ترقی کرو گے تو وہ تم سے اتنا جلے گا کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، وہ تمہیں فائدہ پہنچانا تو دور کی بات، تمہاری ترقی کو دیکھ کر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، وہ تمہیں تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے یاد رکھنا ان 5 لوگوں سے دوستی کبھی نہ کرنا۔ اگر تم اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، اگر تم اپنی دنیا و آخرت کی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو تو ان 5 لوگوں سے کبھی دوستی نہ کرنا۔ جوانوں، اگر تم اپنی دنیا کی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو، اگر دنیا میں پرسکون کی زندگی چاہتے ہو اور آخرت میں رب کی بارگاہ میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان 5 لوگوں سے ہمیشہ دوری اختیار کر کے رکھنا، ان 5 لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، تاکہ تمہاری دنیا کی زندگی بھی پرسکون گزر سکے اور آخرت میں رب کے بارگاہ میں بھی تم کامیاب ہو سکو۔